أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية، والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وسرة البتها ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. درود پڑھیے محمد وعلى مومنین کرام، پروردگار آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں، در زہرا سے بٹنے والے رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں، ان کے روزگار اور کاروبار کو ترقی اور استحکام عطا فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں، انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا. ہماری مومنہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئیں اور ابھی تک ان کے رشتے نہیں لگے، پروردگار تجھے حسین کی بچیوں کا واسطہ انہیں جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کا کر دے. ہمارے بچے اور بچیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں، انہیں تعلیمی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں، انہیں رہائی عطا فرما. جو وطن سے دور ہیں، انہیں وطن میں بھجوا دے. جو مقروض ہیں، ان کا قرض غیب سے ادا فرما. دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. دنیا میں جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے ہیں، انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار، پاکستان میں جو یہ سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے، اس سے جلد از جلد پاکستانیوں کو نجات عطا فرما. پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما. ہمارے وارث کا ظہور فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جتنی بیدار ہیں اتنی بیدار درود پڑھیے محمد وعلى. مولا سلامت رکھے. ہم سورہ مبارکہ نور قرآن کا 24واں سورہ پہ تلاوت کی اور اس کی آیت نمبر 36 پر گفتگو ہو رہی ہے، جس میں اللہ نے کچھ مقدس گھروں کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنا نور رکھا ہے، جس کی عظمتوں کو بلند کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ صبح و شام اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہوتی ہے اور اللہ کا اسم بھی لیا جاتا ہے. میں نے گفتگو کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے کہ امت نے اس گھر کی قدر نہیں کی، اور کائنات میں سب سے زیادہ حسد جو ہوا ہے وہ اس گھر ہی سے ہوا ہے. کل تک ہم نے حسد میں دیکھا کہ حسد کیا کیا رنگ دکھاتا ہے. کبھی بندے کو لعنتی بناتا ہے، کبھی بھائی کا بھائی کو قاتل بنا دیتا ہے،
کبھی رشتوں کا احترام ختم کرتا ہے۔ آل محمد کے ساتھ دنیا نے کیوں حسد کیا؟ چلیے پھر وہی آیت پڑھیں جہاں سے کل کی تقریر کو چھوڑا تھا۔ سورہ مبارکہ نساء، قرآن کا 4واں سورہ۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ کہتا ہے ہر نوع بشر سے شکوہ آمیز لہجے میں مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے لطف و کرم سے فضیلتیں ہم دیتے ہیں، حسد یہ کرتے ہیں۔ ہمارے خزانے میں تو کمی آئی نہیں ہے، ان کو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہو گئی ہے؟ یا اللہ یہ کن سے حسد کرتے ہیں اور کن باتوں پر حسد کرتے ہیں؟ اب آیت آگے چلے گی جو میں نے کل نہیں پڑھی تھی، اب آیت آگے چلی۔ یہ کن سے حسد کرتے ہیں اور کن باتوں پر کرتے ہیں؟ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ ہم نے کیوں کرتے ہیں حسد؟ یہ کرتے ہیں آل ابراہیم سے حسد۔ آل ابراہیم ہیں کون؟ آل ابراہیم ہی سمجھانے کے لیے رسول نے اپنا نکاح اپنے چچا سے پڑھوایا تھا۔ چچا سے نکاح اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ لفافہ بچانا تھا، رسول نے آل ابراہیم سمجھانے کے لیے چچا سے نکاح پڑھایا تھا۔ چچا کے پاس بیٹھ کر جبکہ عرب کے سارے سردار موجود تھے، ابو طالب نے بآواز بلند کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل۔ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہم کو ابراہیم کی آل میں قرار دیا، اسماعیل کی نسل میں قرار دیا۔ بڑے بڑے مستقبل کے مسلمان بیٹھے تھے، وہ بڑے بڑے وی آئی پی مسلمان مستقبل کے، ابھی تو تھے نہیں نا، مستقبل کے مسلمان بیٹھے تھے۔ اس پر ان کے سامنے ابو طالب نے کہا ہم ہیں جو آل ابراہیم ہے۔ کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہم بھی تو ہیں آل ابراہیم، سارے چپکے ہو کر بیٹھ گئے۔ معلوم چلا جو کل نہیں تھے وہ آج بھی نہیں۔ معلوم چلا آل محمد ہے آل ابراہیم، آل محمد ہے آل ابراہیم۔ اللہ نے کہا یہ آل ابراہیم سے حسد کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہم نے آل ابراہیم کو 2 چیزیں دیں، اور یہ آج 2 چیزیں سمجھانی ہے، اور امام رضا کا بھی ذکر اس میں آ جائے گا۔ ہم نے آل ابراہیم کو 2 چیزیں دیں۔ پہلی کیا دی؟ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ایک تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی، اس لیے یہ لوگ حسد کرتے ہیں گے کیونکہ آل ابراہیم کو ملی کتاب اور حکمت۔ دوسرے آل ابراہیم کو ملا ملک عظیم۔ پہلے ہم ملک عظیم پر بات کریں گے، پھر کتاب اور حکمت پر۔ ہم نے آل ابراہیم کو دیا ملک عظیم، ملک نہیں، یہ پاکستان، یہ انڈیا، یہ ایران، یہ عراق، یہ ملک ہے۔ آل محمد کو ملک نہیں دیا، ملک عظیم دیا۔ سرا سے سریا تک جو کچھ بھی ہے وہ ملک ہے، یہ اس کے مالک ہیں۔ سرا سے سریا تک جو کچھ بھی ہے وہ ملک ہے، یہ اس کے مالک ہیں۔ اسی لیے تو اس ملک کی ملکہ اگر کہہ دے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں، دنیا والے مدینے کے درزی تلاش کرتے ہیں، اللہ عرش سے درزی بھیجتا ہے۔
ہم نے آل ابراہیم کو کیوں حسد ہوتا ہے؟ پہلا تو یہ انہیں ملک مل گیا، اور جن کی گھر میں ان کی بیگم نہ سنتی ہوں وہ آل ابراہیم سے حسد نہ کرے تو کیا کرے؟ کہا ہم نے انہیں ملک عظیم دیا، ملک نہیں، ملک عظیم، ملک عظیم۔ فرق بتاؤں ملک اور ملک عظیم کا؟ جناب سلیمان نے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھ پر مغفرت کر، میری مغفرت کر، اور اے اللہ مجھے ملک دے جیسا کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اللہ نے سلیمان کو ملک دیا۔ کیسا ملک دیا؟ زمین پر بھی حکومت ہے، آسمانوں پر بھی حکومت ہے، ہواؤں پر بھی حکومت ہے، جنات پر بھی حکومت ہے، حشرات پر بھی، پرندوں پر بھی، ہر شے پر جو اس زمین پر ہے حکومت ہے۔ کتنا بڑا ملک ہوگا! زمین پر بھی حکومت، آسمان پر بھی حکومت، بادلوں پر سفر کرتے ہیں۔ واحد نبی ہے جو بغیر پیٹرول کے ایئر ٹریولنگ کیا کرتا تھا۔ بادلوں پہ بھی سفر کر رہے ہیں، ہوائیں بھی ان کے زیر تسلط ہے، ہر شے اللہ نے دے دیا۔ اب سنیں کتنا بڑا ملک ہوگا، کتنا بڑا ملک ہوگا، اور کہا تھا میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ کتنا بڑا ملک دیا نا۔ یہ ملک دے کر اللہ کہتا ہے ھذا عطاؤنا۔ قرآن سمجھے ختم۔ قرآن کیوں معجزہ کہلاتا ہے؟ ان کا ایک ایک لفظ میں لطف ہے۔ اتنا بڑا ملک دے کر اللہ کہتا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ اے سلیمان، یہ جو ہم نے ملک دیا نا، ملک یہ ہماری عطا ہے، چاہے رکھو چاہے کسی کو دے دو، ہم پوچھیں گے نہیں۔ نہیں، آپ نے جملے کا لطف ہی نہیں لیا۔ یہ اتنا بڑا ملک، زمین پر، آسمان پر، پرندوں پر، ہر شے پہ حکومت دے کر کہتا ہے اے سلیمان ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، چاہے رکھو چاہے کسی کو دے دو، ہم پوچھیں گے نہیں۔ ہم دبئی سے آئے اور کسی کو اگر ایک تھوڑا سا قیمتی قلم بھی دے دیا نا تو بار بار کہتے ہیں ذرا سنبھال کے رکھیے گا، یہ بہت قیمتی قلم ہے، ارے احتیاط سے رکھیے گا کہیں چوری نہ ہو جائے، اسے لکھیے گا اس طرح، ذرا رفلی نہ چلائیے گا، قیمتی ہے۔ اور جب ملے سال بھر پوچھتے رہتے قلم صحیح تو چل رہا ہے نا، دے کر بھی جان اٹکی ہوئی ہے، قلم صحیح تو چل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا قلم دیں تو بار بار احساس دلاتے ہیں ہم نے بہت قیمتی قلم دیا ہے، ذرا سنبھال کے رکھیں۔ اللہ نے اتنا بڑا ملک دیا اور دے کر کہتا ہے چاہے رکھو چاہے دے دو، ہم پوچھیں گے نہیں۔ چاہے رکھو چاہے دے دو، ہم پوچھیں گے نہیں۔ سلیمان کو ملا صرف ملک، اور اللہ کہتا ہے چاہے رکھو چاہے دے دو، ہم پوچھیں گے نہیں۔ آل محمد کو ملک نہیں ملا، ملک عظیم ملا، اور جسے جملہ دے رہا ہوں یہ بچوں تمہارے لیے جملہ ہے، جسے صرف ملک ملا وہ چاہے پاس رکھے چاہے بانٹ دے، اللہ پوچھے گا نہیں۔ اور جسے ملک عظیم ملا وہ اپنی جنت بانٹ دے تو مولوی کا پارا کیوں چڑھ جاتا ہے؟ اللہ نے ملک عظیم دیا، 14 کو دیا، کیا دیا؟ ملک عظیم دیا۔ اللہ نے جناب، اب مجھے معلوم ہے ایک سوال اس پر پیدا ہوتا ہے، اعتراض، وہ بھی بچوں تمہیں جواب بتا رہا ہوں۔ اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم نے پلٹ کر یہ نہیں کہا تخت پر بٹھایا ہوا ہے نمرود کو، حکومت اس کے پاس، لشکر اس کے پاس،
طاقت اس کے پاس، دولت اس کے پاس، مجھے خالی خولی میں امام بنا رہا ہے۔ پہلے نمرود کو تخت سے اتار، پھر مجھے امام بنا۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا، ابراہیم جانتے تھے تخت پر چاہے کوئی نمرود ہو، کسی دور کا نمرود ہو، کتنی تعداد میں نمرود ہو، امام جہاں ہوتا ہے امام ہوتا ہے۔ یہ ان کو ملک عظیم ملا، ملک عظیم ملا ہے۔ یہ جو آزمائشیں تھیں ان پر، یہ ان کی امتحان تھا، ورنہ تو وہ ہاتھی اللہ نے خلق نہیں کیے جو علی کے گردن میں رسی ڈالے۔ یہ ان کی آزمائش تھی، اللہ نے وہ پیری خلق نہیں کیے جو سیدہ کا دروازہ جلانے آئے۔ یہ ان کی آزمائش، اللہ نے انہیں ملک عظیم دیا۔ ایک رات جناب ابو ذر مولا علی عشاء کے بعد مولا علی کے دروازے پہ کونے پہ بیٹھے ہوئے چبوترے پہ اور گھٹنے میں منہ دیے رو رہے تھے۔ مولا گھر سے نکلے، دیکھا ابو ذر کو، امیر فقیر کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ جن کے در کے فقیر ابو ذر ہو، اللہ جانے ان کا امیر کیا ہوگا۔ بیٹھ گئے امیر ابو ذر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہا ابو ذر، جی مولا، رو رہے ہو؟ ہاں مولا، کیوں نہ رو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا دیکھیے، آپ کا حق تھا، آپ کی مسنت تھی، آپ کا حق تھا، آپ کا ملک تھا، غیر اس پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، غیر بیٹھے ہیں، مولا میں کیوں نہ رہوں؟ کہا اچھا اس لیے رو رہے ہو کہ ہمارا ملک تھا، ہماری جگہ تھی، ہمارا اختیار تھا، دوسرے نے قبضہ کر، اس لیے رو رہے ہو؟ کہا جی مولا اسی لیے تو میں رو رہا ہوں۔ کہا اچھا ابو ذر یہ بتاؤ، سورج مشرق سے نکل رہا ہے؟ کہا جی مولا نکل رہا ہے۔ مغرب میں ڈوبتا ہے؟ جی مولا ڈوبتا ہے۔ چاند میں روشنی ہے؟ جی مولا ہے۔ ستارے ٹمٹماتے ہیں؟ جی مولا ٹمٹماتے ہیں۔ پھول کھلتے ہیں؟ جی مولا پھول کھلتے ہیں۔ پھولوں میں خوشبو ہے؟ جی مولا پھولوں میں خوشبو ہے۔ پانی میں روانی ہے؟ جی مولا پانی میں روانی ہے۔ روانی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں؟ جی مولا تیر رہی ہیں۔ کشتیاں ان پر چلتی ہیں؟ جی مولا چلتی ہیں۔ ماؤں کے پیٹ میں، ماؤں کے شکم میں بچوں کی تصویر بن رہی ہے؟ جی مولا بن رہی ہے۔ دانا اگ رہا ہے؟ جی مولا اگ رہا ہے۔ بارش ہو رہی ہے؟ جی مولا ہو رہی ہے۔ تو کہا جا ابو ذر، چادر تان کر آرام سے سو جا، ہمارا اقتدار پھر لیا ہی کس نے ہے؟ اور پھر کس نے لیا ہمارا اختیار و اقتدار؟ ہم مالک ہیں، یہ ہمارے صبر کی منزلیں ہیں، ورنہ کس نے ان کا اختیار لیا؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو آل محمد ہیں، پہلی لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، کیوں؟ ایک تو ہم نے انہیں ملک عظیم دیا، فقط آتیناہم، ہاں، اور دوسرے ہم نے ان کو کتاب دی، آل محمد کو، آل ابراہیم کو دی، یعنی آل محمد کو دی کتاب۔ اللہ نے موسیٰ کو دی توریت، صرف موسیٰ کو دی۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو دی انجیل، صرف جناب عیسیٰ کو دی۔ اللہ نے جناب داؤد کو دی زبور، صرف جناب داؤد کو دیا۔ مگر جب آل ابراہیم کی بات آئی، اللہ نے کہا ہم نے پوری آل کو کتاب دی۔ آپ نے لطف نہیں لیا، میں نے لے لیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پوری آل کو کتاب دی۔ معلوم چلا ان کا ہر فرد کے پاس کتاب ہے، چھوٹا ہو تو اس کے پاس کتاب ہے، بڑا ہو تو اس کے پاس کتاب ہے۔ یہ کتاب لے کر نہیں گھومتے، ان کا پورا وجود کتاب ہے، ان کا پورا وجود کتاب ہے۔ کتاب مردے زندہ کرتی ہے نا، یہ ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جاتا۔
ان کا پورا وجود کتاب ہے، ان کا بچہ بچہ کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے ان کا بچے جب دنیا میں آتے ہیں، آنے کے فوراً بعد رسول کے ہاتھوں پر آ کر پوچھتے ہیں ماں اقرؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ یہ نہیں کہا میں کیسے پڑھوں، رسول کی گود میں کہا میں کیا پڑھوں، کون سے صحفے سناؤں؟ رسول نے کہا انجیل سناؤ علی، تو علی نے انجیل سنانی شروع کی۔ جب علی نے انجیل سنا دی تو رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہا اے علی تو نے تو ایسی انجیل پڑھی کہ آج اگر عیسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی تجھے استاد مان لیتے۔ پھر علی نے زبور پڑھی، علی نے زبور پڑھی تو رسول مسکرائے، کہا یا علی تو نے تو ایسی پڑھی آج اگر داؤد موجود ہوتے تو وہ بھی تجھے استاد مان لیتے۔ پھر علی نے توریت پڑھی، کہا یا علی تو نے تو ایسی پڑھی آج اگر موسیٰ ہوتے وہ بھی تجھے استاد مان لیتے۔ پھر علی نے قرآن پڑھا، جب علی نے قرآن پڑھا رسول مسکرا دیے، کہا علی تو نے تو ایسا پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب یہاں پر لگ جاتا ہے گلے میں پھندا، اب یہاں پر لگ جاتا ہے گلے میں پھندا، اتنا سا بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں دو جواب دوں گا۔ پہلا جواب میں کہتا ہوں علی کا ہر فضیلت رسول کی فضیلت ہے۔ ہم بات پڑھ کر بتاتے ہیں شاگرد ایسا ہے، استاد کیسا ہوگا؟ اتنا سا بچہ ہے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ علی کے پاس زبان تھی، پھیپڑے تھے، حلق تھی، بولنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ تھیں۔ پتھر کے اندر نہ زبان ہوتی ہے، نہ حلق ہوتی ہے، نہ پھیپڑا ہوتا ہے۔ رسول نے ہاتھوں پہ پتھر لیا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جن کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھ لے ان کے ہاتھوں پہ لسان اللہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ان کے ہاتھ لسان اللہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان میں سے ایک مہینے کا نام رکھا ماہ رمضان۔ آپ کے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فرزند رسول رمضان آیا بھی، رمضان چلا بھی گیا، پتہ ہی نہیں لگا۔ رسول نے کہا خبردار ایسے نہیں کہتے ہیں گے، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا۔ رمضان ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام۔ 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کو اللہ نے اپنا نام دیا، اس کا نام بھی رمضان، اس مہینے کا نام بھی رمضان۔ 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کو اللہ نے اپنا نام دیا۔ جس مہینے کو اپنا نام دیا اس میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اپنی 4 کی 4 کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل کی ہیں۔ جس مہینے کو اپنا نام دیا اس میں تو اس نے 4 کتابیں نازل کی، اور جس علی کو اللہ نے اپنا نام دیا، اپنا نام دیا، وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ تو معلوم چلا یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو آل محمد ہیں، ان کے ہر فرد کتاب ہے، فرد کتاب ہے۔ کتاب عالم کے علم کا عکس ہوتا ہے، قرآن اللہ کے علم کا عکس ہے، علم اللہ کی عین ذات ہے۔ یہ ذات جب صفت کے طور پر سامنے آئی تو قرآن بنا۔ شجاعت صفت ہے، سخاوت صفت ہے، شجاعت خطابت صفت ہے، علم
صفت ہے. شجاعت نہیں بولتی، شجی بولتا ہے. سخاوت نہیں بولتی، سخی بولتا ہے. علم نہیں بولتا، عالم بولتا ہے. خطابت نہیں بولتی، خطیب بولتا ہے. صفت نہیں بولتی، موصوف بولتا ہے. قرآن ہے صفت. اب تلاش کرو اس کے موصوف کون ہیں. قرآن ہے صفت، اب تلاش کرو اس کے موصوف کون ہیں. میرے پاس کتنا علم ہے کیسے پتہ لگے گا؟ جب میں بولنا شروع کروں گا، تقریر کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ کس معیار کی تقریر ہے. میرے پاس کتنا علم ہے میری زبان بتائے گی. علم زبان کے ذریعے سامنے آئے گا. قرآن میں کتنا علم ہے قرآن نہیں بتائے گا، قرآن کی زبانیں بتائیں گی. قرآن کی زبانیں بتائیں گی. یہی وجہ ہے جہاں قرآن خاموش رہتا ہے پھر زبانیں بلائی جاتی ہیں. 3 دن تک رسول نے نصارے نجران کو آیتوں پہ آیتیں سناتے رہے. جب سناتے سناتے میرے رسول تھک گئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا. اللہ نے کہا اے رسول، قرآن انہیں ثابت نہ کر سکا نا، بلا لے علی کے گھرانے کو. بلا لے، جملہ دے رہا ہوں، بلا لے علی کے گھرانے کو. قرآن پھنس گیا نا، آیا علی کا گھرانہ. اور جو قرآن کے مشکل کشا ہو وہ ہماری مشکل حل نہیں کر سکتا. جو قرآن کے مشکل کشا ہو وہ کیا ہماری مشکل حل نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا آل محمد ہے. ایک تو انہیں ملک ملا، لوگ اسی پہ مرے جا رہے ہیں. دوسرے ان کو جو ہے وہ مل گئی کتاب و حکمت. ان کا ہر فرد کتاب و حکمت پہ. ایک کلاس ہوتی ہے، میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ حضرت ابو طالب سے اتنا بغض کیوں ہے. بحث ہی چل رہی ہے، علی کے باپ پر بحث ہو رہی ہے. بھئی اگر علی کے باپ پر بحث کرنی ہے تو یا تو نہ کریں، اور اگر کرنی ہے تو پھر سب کے باپ پر کریں. انصاف کا تقاضا یہی ہے نا. بھئی علی کے باپ پر بحث نہ کریں. علی کے باپ بھی، ان کے پاس بھی کتاب، یہ بھی بولتے ہوئے قرآن ہے. علی کے باپ پر بحث نہ کریں، چھوڑ دیں. ہمارے بھی تو مقدسات ہیں نا، حضرت ابو طالب ہمارے مقدسات ہیں، یہ نہ کریں. اور اگر علی کے باپ پر بحث ختم نہ ہوئی تو پھر صرف علی کے باپ پر بحث نہیں ہوگی، پھر سب کے باپوں پر بحث ہوگی. اور جب سب کے باپوں پر بحث ہوگی تو پھر ان غریبوں کا کیا بنے گا جن کا اس چکر میں ابھی تک شناختی کارڈ ہی نہیں بن سکا. یہ جملہ آ گیا تھا تو کہہ دیا. کلاس میں 4-5 بچے ہوتے ہیں، 4-5 بچوں کا گروپ ہے. اس میں ایک بچہ پڑھنے والا ہے، باقی سارے شرارتی ہیں گے. وہ 3-4 جو شرارتی ہیں نا، وہ دیکھتے یہ پڑھتا ہے اور وہ اسے تنگ کیے جاتے ہیں. کیوں؟ ذہن کہتا ہے جب ہم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھتا ہے، جب ہم ناکام تو یہ کیوں کامیاب، جب ہم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھتا ہے. باپ سب کے تھے مگر ابو طالب کا باپ تھا مکل ایمان کا باپ. سارا بغض یہ ہے کہ جب ہم کافر تو یہ کیسے مومن ہوئے. اچھا جی، ہم نے ان کو کیا دیا؟ کتاب اور حکمت دی. معلوم چلا اس گھر کا ہر فرد، توجہ رہے، اس گھر کا ہر فرد پورا وجود اس کا کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا. پورا وجود جو ہے ان کا کتاب ہوگا. اب جو خصوصیتیں کتاب میں ہیں
وہ ان میں ہونی چاہیے۔ لیکن میں دلیل دوں گا، ہمارے یہاں عقیدے میں مذہب اہل بیت عقل کا مذہب ہے، یہاں عقل سے بات ہوگی۔ جو بھی انکر کا فرد ہے وہ ہے کتاب، تو اب جو خصوصیتیں کتاب میں ہوں گی وہ ان میں ہوگی۔ پہلی خصوصیت، اللہ قرآن کے لیے کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کو لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور خبردار کافر نزدیک نہ آئیں، انہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ قرآن ایک ہے، مومن آئے شفا ملے، کافر آئے نقصان ہو جائے۔ پیناڈول کی گولی جب کھاتے ہیں تو وہ دیکھ کر درد ختم کرتی ہے کہ یہ مومن ہے اس کو ختم کر دو درد، اور وہ کافر ہے اس کا ڈبل کر دو درد، نہیں نا۔ قرآن شفا ہے، مومن پڑھے شفا ملے، کافر پڑھے نقصان ہو جائے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَيُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اسی قرآن سے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں، اسی قرآن سے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے پاس آئے، قرآن ہدایت دیتا ہے، کچھ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چیز ایک ہے، اثر دو ہو رہے ہیں۔ مومن پڑھے شفا ملے، کافر پڑھے نقصان ہو جائے۔ کسی کو ہدایت کہہ دیتا ہے، کسی کو اسی سے پڑھ کر جو ہے اسے نقصان ہوتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَمًى اولئک ینادون من مکان بعید۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن کو جب مومن پڑھتا ہے شفا ملتی ہے، لیکن جب اس کو کافر پڑھتا ہے قرآن اپنے معنی اس سے چھپا لیتا ہے، قرآن اپنے معنی اس سے چھپا لیتا ہے، اسے اندھا کر دیتا ہے۔ یعنی پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، نہیں بھی پڑھ رہا ہوتا، اندھا کر دیتا ہے، اور اسے قرآن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دور کی آواز کچھ سنائی دیتی ہے، کچھ نہیں سنائی دیتی۔ قرآن کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ قرآن ایک ہے، مومن پڑھے تو شفا، کافر پڑھے تو نقصان۔ قرآن ایک ہے، کچھ کو ہدایت دے رہا ہے، کچھ گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن ایک ہے، مومن کو ہدایت دیتا ہے، کافر پڑھتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے معنی ان سے چھپا لیتا ہے۔ اللہ جانے آپ یہاں بیٹھے ہیں یا واپس گھر چلے گئے۔ قرآن جو ہے وہ ایک ہے، تاثیر دو ہے۔ مومن کے لیے شفا ہے، مومن کے لیے شفا ہے، کافروں کے لیے نقصان ہے۔ اس گھر کے ہر فرد کو پھر قرآن جیسا ہونا چاہیے۔ قرآن ایک ہے، تاثیر دو ہے۔ مومن کے لیے شفا ہے، کافروں کے لیے نقصان ہے۔ دیکھیں چیز ایک تاثیر دو، یہ جیسے لائٹ ہے نا، لائٹ بجلی، اس بجلی کی دو تاثیریں ہیں۔ اس کے اندر اے سی لگاؤ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے، ہیٹر لگاؤ، گرم گرم ہوا آئے۔ شے ایک ہے، تاثیر دو ہے۔ اے سی لگائی، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہیٹر لگایا، گرم ہوا آتی ہے۔ قرآن مومن کو شفا دیتا ہے، کافر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ علی ایک ہے، تاثیر دو ہے۔ علی ایک ہے، تاثیر دو ہے۔ مومن علی کا نام سنے دل ٹھنڈا ہو جائے، منافق سنے جل کے کباب ہو جائے۔ کافر سنے، منافق سنے۔ یہ اتنی جو بیماریاں ہیں نا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ علم لگاتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟
یہ گھروں پہ حافظ نے اونچے اونچے لفظ کہتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ نے کہا اس کا بڑا فائدہ ہے، یہ وہ کام کرتا ہے جو ہماری ساری تنظیمیں نہیں مل کے کر سکتی۔ اللہ جانے کتنے ہارٹ اٹیک کے کیس تو صرف اس علم سے ہوتے ہیں گے۔ کافر سن، علی کا نام ایک ہے، مومن سنے دل ٹھنڈا ہو جائے، کافر سنے جل کے کباب ہو جائے۔ قرآن اپنی خصوصیت بتاتا ہے۔ قرآن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اللہ کہتا ہے جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ جو کافر ہوتے ہیں چہرے سے ظاہر کرد ہو جاتا ہے فوراً، جیسے وہ نہیں ہوتا سگنل، ایک دم سگنل چل گیا، جیسے ہی ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ آیت پڑھی فوراً، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، گویا قرآن نہ ہوا ڈی این اے کی مشین ہو گئی۔ قرآن پڑھا کافر فوراً ظاہر ہو گیا، چھپتا نہیں ہے۔ قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ پڑھو کافر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے گا۔ اب یہ ہے قرآن، ان میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ قرآن کی خصوصیت، کافر کو جیسے ہی سناؤ فوراً چہرے سے سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کافر ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اب آل محمد پہ بھی تو یہ خصوصیت ہونی چاہیے نا۔ ایک دن ابو ذر، جناب سلمان اور جناب عمار رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا پوچھئے، کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے اس میں ایک بندہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا منکر ہے، ہم اس کے سامنے توحید بیان کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں، پھر بھی وہ چپ کا بیٹھا رہتا ہے گا، اپنے تنہی ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ وہ کافر ہے، سنتا رہتا ہے خاموشی سے۔ یا رسول اللہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری محفل میں ہم جانتے ہیں ایک آپ کا دشمن بیٹھا ہے اور ہم اس کے سامنے آپ کی نعت پڑھنے لگتے ہیں، آپ کی ثنا کرنے لگتے ہیں، وہ بالکل پیتا جاتا ہے، چپ کا رہتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ مگر یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ علی کا ذکر کیا نہیں، وہ اچھل کر سامنے آ رہا نہیں۔ علی کا ذکر کیا نہیں، وہ اچھل کے فوراً سامنے آیا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کا دشمن چپ کا بیٹھا رہتا ہے، سب پی جاتا ہے، اللہ کا دشمن ظاہر نہیں ہونے دیتا، علی کا دشمن فوراً ادھر علی کا نام لیا نہیں، ادھر وہ جا بھی اچھل کر سامنے آ جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کا دشمن پی نہیں پاتا، خاموش نہیں رہ پاتا، فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ رسول نے کہا دیکھو بھئی ابو ذر، سلمان، اب یہ بات اپنے پلو میں باندھ لو، اللہ کا جو دشمن ہے عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہو لیکن حلال زادہ بھی ہو۔ جو خاموش بیٹھے ہیں ان کی خاموشی کو واہ، آپ لوگ بھی کمال کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ کہا کہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کا دشمن ہو نا، اللہ کا دشمن بھی ہو اور حلال زادہ ہو۔ پھر رسول نے مثال دی، جیسے فرعون جب اس سے کہا گیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو تو اس نے کہا نہیں قتل نہیں کرو، شہر سے نکال دو۔ حلال زادہ تھا اس لیے اس نے قتل نہیں کیا۔ معصوم کا قاتل ہمیشہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ فرعون دشمن خدا تھا مگر حلال زادہ تھا۔ یا اسی طرح میرا دشمن عین ممکن ہے وہ میرا دشمن بھی ہو اور حلال زادہ بھی ہو۔ پھر رسول نے مثال دی جیسے ابو لہب، جناب عبد المطلب کا بیٹا، حلال زادہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں تھا نا، حلال زادہ بھی تھا مگر رسول کا دشمن تھا۔ مگر ابو ذر یہ ہو ہی نہیں،
سکتا کہ بندہ علی کا دشمن بھی ہو اور حلال زادہ بھی. دیکھو قرآن کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن. اچھا میں بتا دوں بھائی، مجھے 17-18 کو ذرا ایک دوسری مجلس بھی ہے، وہاں بھی جانا ہے. تو کل جو ہے انشاءاللہ میں 9:30 بجے شروع ہوتی ہے، 9 بجے ہوتی ہے نا، 9:15 بجے میں بیٹھ جاؤں گا. سلام ولام کل ڈراپ ہے، اور آپ لوگ بھی جو ہے نا، وہ جو پانی کے قطرے، جو بارش کے قطرے کی طرح آتے ہیں ٹپ 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 کر کے، تو کل بھیا سیلاب کی طرح آ جانا. صحیح ہے؟ بھئی کل جو ہے نا مجھے ذرا جانا ہے، آپ 9:15 بجے آ جانا، اور نہیں آئے تو میں آپ کی برائی پورے کراچی میں کرتا پھروں گا. قرآن جو ہے نا، قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، موت کے بعد بھی کام آتا ہے. نہ آتا ہوتا تو قرآن خوانی تو نہیں کی جاتی نا. یہاں بھی کام آتا ہے، موت کے بعد بھی کام آتا ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. یہاں بھی کام، اب جو آل محمد ہوں گے وہ یہاں بھی کام آنا چاہیے. موت کے بعد بھی کام آنا چاہیے. اور کسی کے پیر نے کہا گھبرانا نہیں، ہم قبر میں بھی آئیں گے، ہم حشر میں بھی آئیں گے، ہم میزان میں بھی آئیں گے، ہم صراط میں بھی آئیں گے، ہم قبر میں بھی آئیں گے. وہ کیا ہماری قبر میں آئیں گے جن کی اپنی قبر ابھی تک لاپتہ. قرآن یہاں بھی کام آتا ہے. قرآن اس دنیا موت کے بعد کام آتا ہے نا. اچھا دیکھیں، جب مردے کو لٹاتے ہیں تو تلقین پڑھتے ہیں نا. 2 تلقینیں تو آپ نے سنی ہوں گی. یعنی جب اسے لٹاتے ہیں اس وقت تلقین پڑھتے ہیں، پھر قبر برابر کر دیتے ہیں، 70 قدم تک لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک بندہ بیٹھ کے پھر تلقین پڑھتا ہے. اس سے تلقین کیا کہتے ہیں اس سے. اور لیکن آج میں آپ کو تیسری تلقین سنانے لگا ہوں. 2 تلقینیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حَتَّى إِذَا تَاكَ الْمَلِكَانِ الْمُقَرِّبَانِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَسَأَلَكَ مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ كِتَابُكَ وَمَنْ قِبْلَتُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ وَمَنْ إِمَامُكَ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا اللَّهُ رَبِّي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَقُرْآنُ كِتَابِي وَكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَعَلِيُّ إِمَامِي وَحَسَنُ إِمَامِي وَحُسَيْنُ. پڑھتے ہیں نا. آئیں گے کیا؟ جب 2 ملک مقرب آئیں گے اور آنے کے بعد تم سے سوال کریں گے. گھبرانا نہیں، یہ سوال کریں گے صدقے جاؤں ایسی قیادت کے جس نے کہ پیپر ہی آؤٹ کر دیا. صدقے جاؤں ایسی قیادت کے کہ جس نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا. دیکھو گھبرانا نہیں، یہ کہہ دینا علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے. ایک استاد بچے کو سال بھر پڑھائے، ادھر کی پڑھا رہا ہے، ادھر کی پڑھا رہا ہے، ادھر کی پڑھا رہا ہے، دنیا بھر کی پڑھا رہا ہے. جب امتحان میں گیا معلوم چلا وہ جو پڑھایا نہیں تھا وہی چیز آ گئی. جو پڑھانا تھا وہ تو پڑھایا ہی نہیں. اب بتائیے یہ استاد ہے یا غدار ہے؟ بھائی سال بھر پڑھا رہا ہے طرح کے، یہ پڑھا رہا ہے، یہ پڑھا رہا ہے، یہ پڑھا رہا ہے، یہ پڑھا رہا ہے، اور جو امتحان میں آیا تھا وہ پڑھایا ہی نہیں. غدار ہے. بچے کا سال ضائع کر دیا، بچے کی کیریئر کو تباہ کر دیا، سال ضائع کر دیا نا. اور جو امتحان میں آنا تھا
وہ تو پڑھاتا، یہی کام مولوی بھی کر رہا ہے، ادھر کی کہانی سناتا ہے، ادھر کی کہانی سناتا ہے، ادھر کی کہانی سناتا ہے، اور جو علی قبر میں پوچھا جائے گا وہ کیوں نہیں بتاتا؟ وہ تو بتاتا ہی نہیں جو علی قبر میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ آپ 3 تلقینیں، 2 آپ نے سن لی، اب تیسری تلقین میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں کتنے اندر کی بات لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کے لیے کیا کروں؟ کتنی اندر کی بات لے کر آیا ہوں۔ تیسری تلقین، اب مردہ لٹا دیا گیا، عزیز و قارب چلے گئے۔ قبر کے اندر ایسی وحشت ہوگی کہ اگر اس وحشت کو تقسیم کر دیا جائے دنیا کے لوگوں پر، کوئی انسان نہ بچے، اتنی وحشت ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں جب آدمی کو وحشت ہو، اس دنیا میں دیکھ لیں، پریشان ہوتا ہے نا تو بندہ اپنا نام بھول جاتا ہے، ہوتا ہے نا، اپنا فون نمبر ہی بھول گیا پریشانی میں، اپنے گھر کا ایڈریس ہی بھول گیا، اپنا ہی نام جب پریشان ہوتی ہے۔ قبر میں ایسی وحشت ہوگی۔ اب لیٹا ہے، اتنے میں ایک کرسی لا کے رکھی جاتی ہے، اور کرسی پر وہ آ کے بیٹھتا ہے جو دنیا میں منبر پہ بیٹھتا تھا۔ کرسی پہ وہ آ کے بیٹھتا ہے جو دنیا میں منبر پر آ کے بیٹھتا تھا۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر بچہ امتحان میں بیٹھا ہے اور جاننے والا ہے، اب بندہ اس کی مدد بھی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ایسے کر رہا ہے کوئی اور نہ، ورنہ سب ہنگامہ کر دیں گے، یعنی مدد ہو بھی اور بظاہر نہ بھی ہو تو کیا کرے گا؟ اب سنیں، یعنی بچہ بیٹھا ہے، جاننے والا ہے، اب اس کے سوال نہیں آ رہا، بتانا ہے، جواب بتانا ہے، لیکن کھل کے بھی نہیں بتانا، تو ایسا کوئی طریقہ کہ جواب بھی بتا دے اب پتہ بھی نہ چلے، یعنی بتایا بھی اور نہیں بھی بتایا۔ اب وہ کرسی لا کر رکھی گئی، ٹھیک ہے، کرسی لا کر رکھی گئی، کرسی پر وہ آ کر بیٹھا جو دنیا میں منبر پر بیٹھا کرتا تھا۔ اتنے میں نکیرین آئے، اور آ کر میں نے کیا کیا کہ مشکل میں بندہ اپنا نام بھول جاتا ہے، نہ کہ وہاں کی وہ وحشت، آئے اور آ کر کہا غصے میں، بول من ربک۔ کرسی والے نے کہا او ہلکے بولو، تھکا تھکا آیا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، ابھی بتائے گا۔ بولو بولو کون رب، ہلکے بولو، ابھی تھکا وار آیا، اسے پتہ ہے اللہ اس کا رب ہے۔ وہ فوراً چالو ہو گیا، اللہ رب ہے، من نبی، کون ہے تیرا نبی؟ کہا نا آواز بہت زیادہ ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا ہے، یہ تو مدینے جا چکا ہے محمد کی قبر پہ۔ وہ فوراً چالو ہو گیا، وہ کہاں ہیں آپ؟ ایک دم آپ کا گراف نیچے آ جاتا ہے گا، بھائی کہاں ہے نبی؟ ارے یہ مدینے جاتا رہتا، رسول کے قبر پر درود بھی پڑھتا رہتا تھا، اللہم صلی علی محمد۔ وہ فوراً بولا محمد و نبیک من قبلتک، کہا بھئی تمہاری شور ختم نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو گھبرا گیا، حالانکہ مرنے سے پہلے ہی یہ کعبے کا حج کر کے آیا ہے۔ وہ فوراً اس کے چابی بھر گئی، انہوں نے کہا کعبۃ قبلتی۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں مولا علی اس طرح کی، اسے بتا رہے، اب پوچھتا ہے من امامک، من امامک۔ اب علی چپ، پھر سے کہ من امامک، اب وہ پلٹ کے کہہ رہا اب علی کچھ نہیں بول رہے، اب نہیں بتا رہے کہ میں علی تیرا امام، اب چپ ہو گئے۔ یا علی ابھی تک تو بتا رہے تھے، یا علی ابھی تک تو بتا رہے تھے، اب کیوں خاموش ہو گئے؟
کیوں نہیں اپنا نام بتاتے؟ کہا یہ بچپن میں پیدا ہوا تھا، اس کے دونوں کانوں میں اذان دی گئی، جب علی ولی اللہ کہا گیا میں نے سامنے آ کر پہچنوایا تھا میں تیرا امام علی ہوں۔ جب یہ گرتا تھا یا علی کہتا تھا میں آ کر اسے سنبھالتا تھا، اور جو ساری زندگی یا علی کے سائے میں پلا ہو اب علی کا نام بھی نہ لے سکے تو اس سے بڑا کمبختی کوئی نہیں۔ اس سے بس دوستو، قرآن کہتا ہے اس میں کائنات کا علم ہے۔ اب جو قرآن ہوں گے، جو وجود قرآن ہوں گے، جو بولتے ہوئے قرآن ہوں گے، ان میں کائنات کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مامون نے آپ کے 8ویں شہنشاہ کو بنایا ولی عہد۔ اچھا یہ ولی عہد اس نے کوئی پیار محبت میں نہیں بنایا، یہ بھی ایک سیاسی چال تھی، کیونکہ بنو عباس میں بغاوتیں تھیں تو اس نے بنو ہاشم کا سہارا لینا چاہا، امام کو ولی عہد بنایا۔ جب ولی عہد بنایا کیونکہ قرآن میں سارا علم ہے تو ان میں بھی سب ہونا چاہیے، اسے امام کو ولی عہد بنایا۔ تو اس کے خاندان کے لوگ کہنے لگے کہ یہ ابھی جوان ہے اور غیر خاندان، یہ تو بنو ہاشم ہے، تم نے اسے کیوں بنایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے انہیں علم کی بنیاد پر بنایا ہے، اور اگر اس سے بڑا کوئی عالم ہے تم اپنے سارے مولوی گیزیٹڈ پکڑ کر لے آؤ۔ گیزیٹڈ تو جانتے ہیں نا آج کل ذرا زیادہ ہیں، کیا تو اپنے سارے گیزیٹڈ مولوی پکڑ کر لے آؤ اور ان سے مقابلہ کرا دو۔ 500 علماء جمع کیے، اس میں یہود و نصارہ کے علماء بھی تھے، ان کو بلایا کہ وہ سارے اکڑ خوں آ رہے ہیں۔ مامون نے کہا کہ ایک جوان ہے اس سے مناظرہ کرنا ہے، تو مولوی بولے کہ یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، 5 منٹ میں ہرا دیں گے۔ ہائے، جس نے آل محمد کو اپنے جیسا سمجھا اسی نے مار کھائی۔ کہہ رہے 5 منٹ کیا یوں ہرا دیں گے۔ وہاں ہرسمہ بن آئین مولا کے صحابی بیٹھے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہا مولا میں ابھی آیا ہوں دربار سے، وہاں 500 مولوی جمع ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو 5 منٹ میں ہرا دیں گے، آپ بھی تیاری کر لیں۔ مولا نے کہا ہرسمہ مجھے جانتا نہیں، کل میرے علم کی معراج دیکھنا، کل میرے علم کی معراج دیکھنا۔ دوسرا دن ہوا، امام نے خدا کی قسم، خصوصاً امام رضا، امام صادق، انہوں نے اتنے مناظرے کیے ہیں، یہ نہ ہوتے اسلام کب کا مر کھپا ہوتا۔ کہ اب دوسرے دن دربار سجا، جس دن مناظرہ ہونا تھا۔ اب مامون بھی ایک نمبر خبیث انسان، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے اتنی کرسیاں لگائیں جتنے لوگ تھے، یعنی امام کے لیے کرسی نہیں رکھی، اور دربان سے کہا کہ جب آئیں تو پردہ وردہ نہیں اٹھانا ہے گا، سب سے کہا بیٹھے رہنا ہے، کوئی کھڑا نہ ہو، تاکہ پہلے پریشر میں بندے کا مورال ڈاؤن ہو جائے۔ کسی نے کھڑا نہیں ہونا اور پردہ نہیں اٹھانا۔ جیسے ہی میرے امام گھر سے چلے، سر پر امامہ نبوت رکھا، دوش پر عبائے نبوت ڈالی، ہاتھ میں عصائے نبوت لی، گویا امامت نبوت کا بھیس بدل کر چلی۔ امامت نبوت کا بھیس بدل کر چلی۔ اب اسے کیا کہا تھا؟ دروازہ پر پردہ نہیں ہٹانا۔ جیسے امام دروازے پر پہنچے، باد صبا کا جھونکا آیا، پردہ خود اٹھ گیا۔ وہ میرا دل تو چومنے کو جا رہا ہے، میں تو اس وقت عالم جذب میں ہوں۔ جیسے امام دروازے پر پہنچے، باد صبا کا جھونکا آیا، پردہ خود اٹھ گیا۔ اب اس سے کہا تھا کسی نے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ جیسے ہی امام اندر پہنچے،
سارا دربار ایسے کھڑا ہو گیا لگتا تھا ملائکہ نے بال پکڑ کر کھینچ لیا۔ سارا دربار ایسے کھڑا ہوا جیسے ملائکہ نے بال پکڑ کے اٹھا لیا ہو، اور وہ جو ان سب کا لیڈر تھا، جسے کہا تھا کوئی اٹھے نہیں، سب سے پہلے وہ کرسی چھوڑ کے اٹھا۔ آئیے 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 سرکار، بیٹھیے، ہم تو قبضہ مافیا ہے، جگہ تو آپ ہی کی ہے۔ او آئیے آئیے حضور، بیٹھیے۔ سرکار بیٹھ گئے۔ اب ہیبت امامت ہے، آ کر جو بیٹھے، اب جتنے مولوی جو کل تک بڑی بڑی دعوے کر رہے تھے سارے یوں سر جھکائے بیٹھے۔ مامون نے کہا وہ تم تو کہتے تھے 5 منٹ میں ہرا دو گے، بولتے کیوں نہیں؟ تو ایک یہودی عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم ان سے منازعہ کیسے کریں، ان کی زبان عربی ہے، ہماری زبان نصرانی ہے، ہم عربی نہیں جانتے، یہ نصرانی نہیں جانتے۔ امام نے کہا خبردار، جہالت کو میری طرف نسبت نہ دینا، میں نصرانی بھی جانتا ہوں۔ پھر امام نے کہا اچھا تم لوگ یہودی عالم ہو؟ کہنے لگے جی سرکار جی ہم یہودی عالم ہیں۔ کہا اچھا ان سے خیبر، ان سے فلسطین اسی لیے تو فتح نہیں ہو رہا جب تک علی کا بغض نہیں نکلے گا مسلمانوں میں سے، کبھی تمہیں یہودیوں پر فتح نہیں ہوگی۔ اچھا کہنے لگے تم لوگ یہودی عالم ہو؟ کہا جی سرکار۔ کہا دیکھو میرے پاس توریت نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس توریت ہے، فلاں سورہ فلاں آیت فلاں رکوع کھولو، میں پڑھتا ہوں، مجھے بتاؤ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ امام نے توریت کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جیسے ہی امام نے توریت کی تلاوت ختم کی، کہا بتاؤ میں نے صحیح پڑھا؟ سارا دربار بولا سرکار ہماری تو اپنی غلطیاں نکل آئیں۔ سرکار ہماری تو اپنی مسٹیکس جو تھی نا وہ ساری صحیح ہو گئیں۔ آپ نے کہا بتاؤ تمہیں توریت کا واسطہ، ان آیات میں جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ مجھ رضا میں ہیں یا نہیں ہیں؟ سارا دربار چپ رہا۔ تو ایک دہریہ کھڑا ہوا، دہریہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتا نیچر کو مانتا ہے، وہ دہریہ کھڑا ہوا کہنے لگا سرکار یہ علم کی ڈنڈی مار رہے ہیں، میں نہ آپ کے اللہ کو مانتا ہوں نہ ان کے اللہ کو مانتا ہوں، مگر میں تصدیق کر رہا ہوں جو پڑھا گیا وہ ساری صفتیں آپ میں ہیں۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا، جواب دے دے میں آپ کے اللہ کو مان لوں گا۔ فرمایا پوچھو۔ کہا سرکار یہ بتائیے آپ کا اللہ قادر ہے؟ کہا ہاں قادر ہے۔ اچھا یہ بتائیے کیا اللہ آپ کا یہ کر سکتا ہے کہ ساری زمین کو ایک انڈے کے اندر بند کر دے اس طرح کہ انڈا بھی بڑا نہ ہو زمین و آسمان بھی چھوٹے نہ ہوں؟ اب یہ جواب دیتے سارے گیزیٹڈ۔ ایک گیزیٹڈ نے اس سے کہا تھا ممبر سے کہ آج میں بھی وہی والا دعویٰ کروں جو علی نے کیا تھا، سلونی سلونی۔ ایک عورت نے ایسے جوتے لگائے آج تک اس کی نسلیں پھر سلونی نہ کہہ سکیں۔ کہا اچھا ہاں، اس سے کہا کہ یہ بتائیے زمین و آسمان کو انڈے میں بند بھی ہو جائے، انڈا بھی نہ بڑھے اور زمین و آسمان بھی چھوٹا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا میری طرف دیکھ۔ اس نے دیکھا، کہا اوپر دیکھ۔ اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھ، نیچے دیکھا، دائیں دیکھ، دائیں دیکھا، بائیں دیکھ، بائیں دیکھا، کہ ساری کائنات تیری اس پتلی میں آ گئی، انڈے سے تو یہ بھی بڑی ہے۔ انڈے سے یہ بھی بڑی ہے۔ یہ تو مولا نے ایک جواب دیا جو عام
عام فہم کا تھا۔ پھر امام نے اپنا عصا آگے کیا، کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا مولا میں کارپینٹر ہوں، میں بڑے ہی ہوں، میں فرنیچر بناتا ہوں۔ مولا نے اپنا عصا آگے کیا، کہا یہ عصا ہے، اس کی ایک کرسی بنا دے۔ کہنے لگے اس کی کرسی نہیں بن سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں لکڑی کم ہے، عصا ناقص ہے، اس سے کرسی نہیں بن سکتی۔ تو مولا نے کہا بھئی یہ عصا کا نقص ہوا نا، تیری کاریگری کا تو نہیں ہوا، تو بنا سکتا ہے، مگر اس عصا میں صلاحیت ہی نہیں ہے بننے کی۔ اللہ تو انڈے میں بند کر سکتا ہے، مگر انڈے میں صلاحیت ہی نہیں ہے بند کرنے کی۔ بس دوستوں کل جلدی آ جائیے گا، بڑی مہربانی ہوگی، 9:30 بجے 9:15 بجے۔ مومنین صد احترام، آج شب شہادت ہے، میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ اے مسلمانوں، رسول کے کلمہ گویو، ایک اعلان سماعت فرماؤ، اللہ کا دین بچ گیا، مگر بطول کا ایک اور بیٹا آج پھر صحرا میں مارا گیا۔ اللہ جانے بطول کے بطول کس کس بیٹے پر روئے گی۔ کبھی کربلا میں روئی، کبھی سامرہ میں روئی، کبھی کاظمین میں روئی، کبھی مدینے میں روئی۔ تاریخ میں ہے کہ بغداد میں جب سورج ڈوبنے لگتا تھا، بغداد کے پل پر ایک لاش رکھی تھی، شام کو ایک کالے برقعے والی آ کر کہتی بابا میں کس کس بیٹے پر روؤں۔ آج کوئی بغیر آنسو بہائے نہیں جائے گا۔ رضا کی ساری بہنیں آئی ہوئی ہیں، رضا کی ساری بہنیں آئی ہوئی ہیں۔ امام زمانہ موجود ہے پرسہ لینے کے لیے۔ جو کائنات کے سردار ہو ان کا لقب ہے غریب الغرباء۔ غریب جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو وطن سے بہت دور ہو، بالکل تنہا ہو۔ اپنے امام کی تنہائی بتاؤں، جب مدینے سے چلنے لگے اپنی ساری بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو مولا نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا جیسے جوان کے جنازے پر رویا جاتا ہے نا، میری بہنوں تم مجھ پر رو۔ یہ واحد امام ہے جس نے زندگی میں اپنا ماتم کرایا ہے۔ کہا جیسے جوان کے لاشے پر رویا جاتا ہے نا، میری بہنوں تم مجھ پر ماتم کرو۔ بہنوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کبھی بہن بھی زندہ بھائی پر ماتم کرتی ہے؟ کہا نہیں، ابھی کر لو، جب وقت آئے گا مجھ پہ کوئی رونے والا نہ۔ ماتم کرتے جاؤ، پھر مجھ پہ کوئی رونے والا ہوگا نہیں۔ میرا مولا عزاداروں، بچوں، خصوصاً بچوں، اس فرش عزا کی اس مجلس کی قدر کیا کرو۔ میرے امام رضا بڑا اہتمام کرتے تھے مجلس کا۔ جب محرم آتا تھا نا، نہ سر پہ عمامہ ہوتا تھا، نہ پیروں میں نالین ہوتی تھی، بازار میں نکل جاتے، لوگ جمع ہو کے کہتے مولا آپ نے نالین نہیں پہنی، آپ نے سر پر عمامہ نہیں رکھا۔ چاند دکھا کر کہتے تھے یہ کیا ہے؟ کہا یہ محرم کا چاند ہے۔ کہا محرم کا چاند نہیں ہے، بطول کے گھر کے اجڑنے کی داستان۔ پھر امام نے مجلس کی، جب مجلس کی نا تو جھاڑو خود لگاتے تھے، گھر میں نوکر موجود تھے، غلام موجود ہیں، جھاڑو لگاتے،
پھر فرش بچھاتے. غلام آ کر کہتے مولا ہم حاضر ہیں, ہم فرش بچھائیں گے. کہا تمہیں نہیں معلوم اس فرش پر کون کون آ کر بیٹھتا؟ جو مومن آتا اس کا استقبال کرتے, اس کی جوتیاں صحیح کرتے. اور جب دیبل مولا کا ذاکر تھا, مرثیے پڑھتا تھا. جب دیبل آتے مولا آگے بڑھ کر دیبل کو گلے لگاتے, پیشانی پر بوسے دیتے اور ایک جملہ ایسا کہتے جو دنیا کی دولت پر بھاری ہے. گلے لگا کر کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی بی بطول کا طرفدار آ گیا. پھر کہا دیبل تم نے بطول کے چاند کے لیے کچھ کہا؟ کہا مولا محرم آ جائے اور میں کچھ لکھوں نہیں, میں نے مرثیہ لکھا ہے. کہا سناؤ مرثیہ. مولا نے کہا بیٹھو اس ممبر پر. کہا مولا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے؟ کہا میں زمین پر بیٹھوں گا. ہاتھ جوڑ کر کہا مولا میں ممبر, آپ زمین نہیں, ممبر پہ بیٹھو. ممبر پہ بیٹھا, قناتیں لگا دی گئیں, پیچھے سیدانیاں آ کر بیٹھیں. اب اس نے قصیدہ, اب اس نے مرثیہ پڑھا کہ انشاءاللہ پھر کبھی ہوا تو میں پورا مرثیہ لا کے آپ کو سناؤں گا, کلیجہ ہل جائے گا. اس نے ایک اب میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. اس نے مرثیہ پڑھا اور مرثیے کے الفاظ یہ تھے, اے بطول بقیع سے قبر سے نکل کر دیکھو تمہارے خاندان کی کیسی کیسی کلیاں صحرا میں بکھر گئیں. پھر اس نے میرے مولا علی کی شہادت پڑھی, پھر کربلا کی شہادت پڑھی, پھر امام حسن کی پڑھی, زین العابدین کی پڑھی, امام باقر کی پڑھی, امام جعفر کی پڑھی, امام موسیٰ کاظم کی پڑھی. جب امام موسیٰ کاظم کی پڑھ لی نا, اپنا بستہ سمیٹا, ممبر سے اترنے لگا. میرا مولا گریبان چاک کر کے کھڑا ہو گیا. کہا دیبل اور پڑھ اور پڑھ. کہا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا. موسیٰ قاسم آپ کے پاپا کی شہادت پڑھ دی, مرثیہ تو میرا ختم ہو گیا. امام نے جیب سے کاغذ نکالا, کہا یہ دیکھ کچھ مرثیہ میں نے بھی لکھا ہے, کچھ مرثیہ میں نے بھی لکھا ہے, یہ پڑھ. اب اس نے کھول کر دیکھا تو امام نے اس میں لکھا ہوا تھا, اے بی بی بطول ذرا قبر سے اٹھ کر تو دیکھو کہ آپ کا ایک غریب بیٹا توس میں زہر دیا جائے گا, توس میں دفن ہوگا. دیبل کہتا ہے مولا یہ کون ہستی ہے جو توس میں دفن ہوگی, جو توس میں جس کی قبر بنے گی؟ رو کر کہا دیبل میں ہوں تیرا امام جسے زہر دیا جائے گا, جو توس میں دفن ہوگا. کہا پڑھ. دیبل نے یہ مصرع پڑھا, بطول آ کر دیکھو تیرا ایک بیٹا, غریب بیٹا, تنہا بیٹا زہر دیا جائے گا, توس میں دفن ہوگا. مولا نے کہا ایک اور مرتبہ پڑھو. پھر اس نے چیخے مار کر رو کر پڑھا. اب دوسری مرتبہ پڑھا, عورتوں میں کی قنات سے ایک سفید بال والی کنیز نکلی, آ کر دیبل سے کہتی ہے دیبل تجھے بطول کا واسطہ, دیبل تجھے بطول کا واسطہ, چپ ہو جا, چپ ہو جا. جب سے تو یہ شعر پڑھ رہا ہے رضا کی بہنیں کوئی ادھر بے ہوش ہو کے, کوئی ادھر بے ہوش ہو کے, ادھر بے ہوش ہو کے گر رہی ہے, کوئی ادھر بے ہوش ہو کے گر رہی ہے. امام رضا کا تابوت اٹھاؤ گے نا, کوئی لاوارث تو میرا امام نہیں ہے, کوئی امام کاظمین سے آئے گا, کوئی سامرہ سے آئے گا, کوئی امام زمانہ آئے گا. اور جب بھائی کا تابوت اٹھ رہا ہو بہنیں تو چھوڑتی نہیں, کوئی بہن قم سے آئے گی اور آ کر کہے گی اے رضا میں مشہد نہ پہنچ سکی, مارٹن روڈ میں تابوت اٹھ رہا ہے, میں تیرا تابوت اٹھانے آئے ہوں.